بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، لڑکوں اور لڑکیوں کے چند نام جہاں بچوں کو بد نصیبی اور بدقسمتی کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں، جن کے بارے میں پچھلی ویڈیوز میں بیان کیا گیا تھا، وہیں کچھ ایسے ببرکت اور خوبصورت نام بھی ہیں کہ جن بچوں کے یہ نام رکھے جاتے ہیں، ان پر تا حیات اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایسے بہترین، نایاب اور قیمتی نام پیش کیے جائیں گے جو انشاءاللہ العزیز آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے، یا اگر سنے بھی ہیں تو ان کی فضیلتوں سے باخبر ہوں گے، اور آپ کے قریب میں بھی کسی بچے کے وہ نام نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلا نام جو پیش کیا جا رہا ہے وہ ایسے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جنہوں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دوران نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور نہ ہی کبھی مارا، بلکہ ہمیشہ انہیں پیار سے سمجھایا۔ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جناب حضرت انس رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 100 بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیں کہ انس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کی یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں 100 بیٹے عطا فرمائے۔ اس کا مطلب انس نام کے لڑکے کبھی بے اولاد نہیں ہوں گے۔ اس مبارک نام کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ کبھی مایوس نہیں رکھیں گے۔ ان کی اولاد میں، جان میں، مال و دولت میں، الغرض زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے آسانیاں ہوں گی، لہٰذا انس نام بہت ہی پیارا نام ہے۔ دوسرا چھوٹا سا نام ہے جو نہایت ہی ببرکت ہے، اور وہ ہے حسن۔ ماشاءاللہ، اس نام کا مطلب ہے پیار، محبت، خوبصورتی کی انتہا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بچوں کے نام حسن اور حسین بتلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 نام ایسے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں رکھے، حسن اور حسین۔ یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ اگر ان دونوں ناموں کو اکٹھا کیا جائے تو حسنین کا لفظ بنتا ہے، اور یہ بہت ہی قیمتی لفظ ہے، یعنی دونوں نوروں کا اکٹھا ایک ساتھ پکارنا۔ تو اگر کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی آل پاک سے محبت اور عقیدت کا معاملہ رکھتا ہے تو یقیناً وہ جب بھی کوئی نیک کاروبار شروع کرے گا، یا کسی مسجد کی تعمیر کا ارادہ کرے گا، یا کوئی کمپنی وغیرہ بنائے گا، تو حسنین سے بڑھ کر پیارا نام اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس طرح سے اپنے بچوں کے لیے بھی حسنین نام رکھنا بہت ہی افضل اور قیمتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو نام پیش کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے صحابی کا نام ہے جو حسن اور جمال میں بھی اہل مکہ میں سب سے آگے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر کے اہل ایمان میں شامل کیا تھا۔ ان کا مبارک نام ہے دہیہ کلبی۔ یہ مکہ کے انتہائی حسین و جمیل نوجوان تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ کیسے روم کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خط حضرت دہیہ کلبی لے کر گئے۔ حضرت جبرائیل امین جب بھی انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو حضرت دہیہ کلبی کے روپ میں آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے کہ اب جبرائیل امین دہیہ کی صورت میں میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ اس لفظ دہیہ کا معنی بھی یہی ہے، قوم کا سردار، لہٰذا جس بچے کا یہ نام ہوگا تو انشاءاللہ اس کی شخصیت میں سرداری، بزرگی اور عزت والا عنصر نمایاں ہوگا۔ لہٰذا دہیہ نام بھی بہت ہی پیارا اور رحمتوں برکتوں والا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی کا نام ملحان، جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت سے خوب فائدہ حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو شخصیت اور کردار میں، اعمال میں اپنی مثال آپ ہیں، لہٰذا ہر ایک صحابی رضوان اللہ اجمعین کی منفرد شخصیت تھی، منفرد کردار تھا۔ ملحان کا لفظی مطلب ہے نمکین۔ جان لیجئے کہ جس طرح نمک کے بغیر کھانوں کا کچھ ذائقہ نہیں، اسی طرح نبی کے صحابی ملحان رضی اللہ عنہ کے بغیر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مجلس کا لطف کم پڑ جاتا۔ لہٰذا ملحان ایسے صحابی تھے کہ جس مجلس میں ہوتے اس مجلس کو 4 چاند لگ جاتے۔
سنتے جائیے اور جھومتے جائیے جو لوگ غیر مسلم غیر معنی نام رکھتے ہیں، جیسا کہ ازلان، آریان، آزان، ملحان۔ اب بتائیں کہ ایسے ببرکت نام کی موجودگی میں غیر اہم اور غیر معنی نام کیوں رکھے گا؟ لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آپ دین کی جانب توجہ دیں، علماء کرام کی صحبت اختیار کریں۔ ملحان نام سے ہی ملتا جلتا ایک اور پیارا نام ہے خیان، مطلب ہے زندگی والا، صحت والا، ہمت والا، بہادر، اللہ کے دین کے لیے اپنی ساری قوت استعمال کرنے والا، اپنی جان لگانے والا۔ اور جان لیجئے کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی رضوان اللہ اجمعین کا نام مبارک ہے۔ خیان نام رکھیں۔ جان لیجئے کہ اس ویڈیو میں جتنے بھی نام بیان کیے جا رہے ہیں یہ پیارے پیارے اور نہایت فضیلتوں والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہیں۔ ان میں سے کوئی سا بھی نام اپنے بچوں کا رکھیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے مرنے کے بعد بھی ثواب اور اعمال کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ آپ صحابہ کے نام زندہ کر رہے ہیں، ان ہستیوں کے نام زندہ کر رہے ہیں جنہوں نے دن رات اسلام کی خدمت کی اور دین کو پوری دنیا تک پھیلانے کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ ان ہستیوں کے ناموں کو زندہ کر رہے ہیں کہ جن کا نام میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر بار بار آتا تھا۔ یہ وہ نام ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں۔ تو ان ناموں کی برکت سے ہمارے بچوں پر رحمتیں برکتیں کیوں نازل نہیں ہوں گی؟ آئیے اگلا نام جانتے ہیں جو ہے قیس یا محمد قیس۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت نام ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو دوسرے صحابہ کو دین کی باتیں بڑے ہی لطیف اور پرکیف انداز میں سنایا کرتے تھے۔ اب بتائیے کہ کیسر نام اچھا ہے یا قیس؟ یقیناً قیس میرے آقا کے ہونٹوں سے عزت اور احترام کے ساتھ جاری ہوتا تھا، تو کیوں نہ یہ نام رکھیں، کیسر کو پیچھے کریں اور قیس کو آگے کریں۔ ایک اور پیارے صحابی کا نام ہے عفیف۔ عفیف رضی اللہ عنہ، اس کا مطلب پاک دامن، اور اس کی مناسبت سے بچی کے لیے نام عفیفہ بھی بہترین نام ہے۔ تو عفیفہ نام کا مطلب پاک دامن عورت۔ اسی طرح سے ایک نام ہے ہانی۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 صحابیوں کا نام ہانی تھا۔ اس کا مطلب ہے مبارکباد، خوشگوار زندگی، خوشخبری دینے والا، خوشی دینے والا اور محبت دینے والا۔ تو اس نام کے ساتھ لفظ محمد کا اضافہ کر سکتے ہیں، یعنی محمد ہانی۔ نہایت خوبصورت اور مختصر نام ہے۔ اگلا نام ہے اسیرم، اور اس نام کا مطلب بہادر، دلیر۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری مصروف تھے کہ اسیرم نامی ایک حبشی غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرتے ہی جنگ میں جا کر شریک ہوئے۔ انتہائی دلیری اور بہادری سے کئی مشرکوں کو جہنم میں وصل کرتے ہوئے خود بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ ایک بھی نماز ادا نہیں کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح جنت میں حوروں کے مابین پہنچ چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بدن کی خوشبو سے حوریں اپنے آنچل معطر کر رہی ہیں۔ یہ واحد ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ سوال بھیجتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اسیرم نام ضرور اپنے بچوں کا رکھیں۔ اسی طرح سے ایک نام ہے منحال۔ جان لیجئے کہ یہ نام بھی نہایت ہی خوبصورت ہے۔ اس نام کا مطلب پانی کے چشمے سے ہے، یعنی لوگوں کو سیراب کرنے والا، لوگوں کو بہت زیادہ دینے والا، یعنی بے انتہا سخاوت کرنے والا۔ انشاءاللہ اس نام کی برکت سے بچے کے اندر سخاوت کی کیفیت ہوگی، اور اس کی یہ سخاوت پوری دنیا کے لیے ہوگی۔ اگلا نام ہے عکاشہ۔ جان لیجئے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے تو فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں شامل فرما دیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور یہی بات انہوں نے بھی عرض کی، لیکن نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا۔ سبحان اللہ، کیسا برکت والا نام ہے عکاشہ، یہ بھی لڑکے کا نام ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس قدر خوبصورت، منفرد اور برکتوں والے نام ہیں ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے، اور کتنی فضیلتیں ہیں ان ناموں کی۔ نام نہاد ماڈرن ناموں کو اختیار کرنے کی بجائے یہ نام تجویز کریں، دنیا میں رحمتیں، برکتیں، اور آخرت میں رحمتیں اور برکتیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔